بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست سے سوال پوچھا تھا اللہ رب العزت کے بارے میں، بڑا مشکل سوال تھا، اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں میں پہلے، اسی کی سمجھ لیجیے اس کی بنیاد کے لیے، اس کی تمہید کے لیے۔ اور پہلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اس طرح کے سوال ذہن میں آنا رب کی ذات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اگر کوئی ذہن میں سوال آتا ہے تو اٹس ناٹ بیڈ، برا نہیں ہے، اس گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی ایسا ہی خیال آیا تھا، انہوں نے بھی پروردگار سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ یعنی اگر اس طرح کا سوال ذہن میں آنا غلط ہوتا تو اللہ رب العزت کبھی بھی قرآن پاک میں یہ بات شامل نہ فرماتے۔ اس کے بعد دوسری ایک اور بات میں نے کی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشانی دکھائی گئی تو اس نشانی فوراً نہیں نشانی دکھا دی گئی، بلکہ اس نشانی میں ان کو محنت کرنی پڑی، اس نشانی کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے انہوں نے محنت کی، اپنا وقت لگایا تو ان کو وہ نشانی دکھائی گئی۔ اب تیسری بات میں نے کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے بعد میں چوتھی یا 5ویں ویڈیو میں اس سوال کا جواب دوں گا، سوال اور جواب دونوں میں انشاءاللہ کروں گا ضرور، لیکن پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بارے میں بتایا گیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ رب کو ڈھونڈتے تھے۔ وہ فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور پھر وہ غائب ہو گیا تو کہا کہ یہ غائب ہو جانے والا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ غروب ہو جانے والا، ڈوب جانے والا رب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تیسری بار انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں عطا فرمائے گا تو میں بھٹک جاؤں گا، میں یعنی رستہ نہیں پا سکوں گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ذرا سوچیں کہ یہ ہے کیا۔ یعنی ظاہری طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے بچوں والی بات ہے کہ آسمان کی طرف دیکھا، ستارے کی طرف یہ میرا رب ہے، چاند کی طرف دیکھا یہ میرا رب ہے، یعنی کوئی ایسا یعنی لگتا ہے کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، لیکن بہت اہم بات ہے، بہت بڑا میسج ہے اس میں۔ اور وہ میسج یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کو تلاش کر رہے تھے، رب کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سوچیں ذرا، کیا ہم نے اور آپ نے کبھی آسمان کو دیکھا، کبھی سورج کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی ہوا کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، یہ سوچ کر کہ رب کی نشانی سمجھ کر، رب کی نشانی سمجھتے ہوئے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ شاید نہیں کی۔ اور اس پیغام سے یہ جو واقعہ ہے، بڑا سادہ سا نظر آنے والا واقعہ، اس سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ جو رب کی تلاش کرتا ہے پروردگار اس کو اپنی طرف ضرور بلا لیتے ہیں، اور اسی کا وعدہ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے۔ فرمایا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا گیا کہ وہ لوگ، جو لوگ ہماری طرف کوشش کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ جو ہماری طرف آتے ہیں، تو ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ یعنی ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں کوئی سوال ہے رب کی ذات کے بارے میں، بڑے مشکل سوال ہیں، اس کی زبان پر نہیں آ رہے، وہ کسی سے نہیں پوچھ سکتا، ہر اس شخص کے لیے یہ ہے ایک خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت یہ ایفرٹ انسان کی ضائع نہیں جانے دیتا۔ رب کا وعدہ ہے کہ جو کوشش کرے گا اس کو وہ اپنی نشانیاں ضرور دکھائے گا۔ نشانیاں آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نشانیاں پروردگار ضرور دکھاتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں؟ تو یہ پیغام ہے کہ رب نے یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ ہم بھی کوشش کرنے والے بنے، محنت کرنے والے بنے۔ آپ کی اور ہماری شاید اور کوئی دعا قبول نہ ہو، آپ بڑے گھر کی دعا کر رہے ہیں، کوئی نہ قبول ہو، آپ کوئی بڑی نوکری کی یا پروموشن کی بات کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، شاید نہ ہو، شاید یہ دعائیں قبول نہ ہو، لیکن آپ کی جو دعا آپ نے اپنی ہدایت کے لیے کی ہوگی، جو کوشش آپ ہدایت کے لیے کریں گے، وہ لازمی قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، سورہ عنکبوت میں یہ وعدہ دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور رب کی ذات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قسمت اچھی فرمائے کہ ہم
اس یقین تک پہنچ سکیں. جزاک